بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 5 جنوری اور دن ہے منڈے کا۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی ایک دھماکے دار انٹرویو ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے خطاب میں بہت ہی جاندار باتیں کی ہیں، بہت ہی کھل کر بولے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر ایک پریس کانفرنس کے بارے میں۔ ایک دانسو دار پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور یہ کون کرنے جا رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کافی عرصے تک یاد رکھی جائے گی، یعنی کہ شدید قسم کی ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، ویلکم کیا گیا ہے۔ وکلا نے بہت ہی پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا ہے، اور سہیل آفریدی نے یہاں پر خطاب کیا ہے۔ خطاب بھی بہت ہی جاندار قسم کا خطاب تھا۔ اس کے اندر سہیل آفریدی نے کھل کر گفتگو کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بدمعاشی ہے، بندوق کی نوک پر بدمعاشی ہوتی ہے۔ ہم عوام کی حفاظت کریں گے۔ ایک بندہ اگر ہماری جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں متحد ہو کر اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے اس جبر، ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ کسی کا 1% بھی ضمیر بچا ہے تو وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وہ صحافیوں اور سیاستدانوں کے ان فیئر ٹرائل کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ وکلا تحریک کا آغاز کریں۔ میں اس سٹیج سے آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ایک نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ساری باتیں کی ہیں سہیل آفریدی نے آج کے خطاب کے دوران۔ یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بدمعاشی ہے، بندوق کی نوک پر بدمعاشی ہوتی ہے، ہم عوام کی حفاظت کریں گے۔ نظیر، یہ ایک واضح پیغام بھی ہے اور ایک کھلی خبر بھی ہے۔ سہیل آفریدی نے یہ انکشاف بھی کیا ہے، خبر بھی دی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور بندوق کے زور پر ہونے جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی عوام کی حفاظت کریں گے۔ یقیناً ایک بہت بڑا میسج ہو کہ سہیل آفریدی نے یہاں پر دیا ہے۔ نظر، اس کے علاوہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ 3 ججز کا آرڈر ایک سپرنٹینڈنٹ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ ہم پھر انصاف کی امید کس سے کریں؟ ایمان مزاری جیسے وکلا کو دیکھ کر نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ صحافی ارشد شریف کو حق اور سچ بولنے پر شہید کیا گیا۔ آج اگر میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ تک پہنچے گی۔ 3 سال سے ہم پر جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے۔ آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی۔ ہم جبر کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ ہم تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کل آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ نظیر، سہیل آفریدی نے جس طرح آج خطاب کیا ہے، ان سے یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسلام آباد آنے کے بعد وکلا سے جب خطاب کریں گے تو جاندار خطاب ہوگا۔ انتہائی جاندار قسم کا خطاب کیا گیا ہے۔ نظیر، ایک جانب سہیل آفریدی کا یہ خطاب ہوا ہے تو دوسری جانب ایک خبر بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس کے بارے میں۔ اور یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ یہ خبر دے رہے ہیں جاوید چودھری۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک دانسو قسم کی پریس کانفرنس آنے والی ہے۔ اس میں گلوبل ایشوز اور پاکستان کی داخلی سیاست پر بات ہوگی۔ یہ ایک ایسی پریس کانفرنس ہونے والی ہے جس کا بڑے عرصے تک اثر رہے گا۔ نظیر، کچھ عرصے پہلے ڈی جے ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک بہت ہی شدید قسم کی پریس کانفرنس تھی، جس میں تم کون ہو، تو کون ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی، جس کو کہا گیا کہ ڈی جے ایس پی آر نارملی اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ شدید گفتگو تھی، بہت ہی غصے کے اندر بولے، بہت ہی ڈائریکٹلی بولے، یعنی کہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کے بارے میں تمام صحافیوں کی متفقہ رائے تھی کہ نام لیے بغیر عمران خان کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ لیکن اب جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدید پریس کانفرنس آنے والی ہے۔ موضوعات بتا دی گئے کہ گلوبل ایشوز ہوں گے، پاکستان کی داخلی سیاست پر بات ہوگی، اور ایک عرصے تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ نظیر، یہ خبر بہت ہی اہم ہے۔ یہ پریس کانفرنس کب ہونے والی ہے؟ ابھی تک صحافیوں کو باقاعدہ طور پر دعوت نامے نہیں دیے گئے، لیکن خبر گردش کرنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ نظیر، دوسری جانب سہیل آفریدی نے کراچی جانا ہے۔ اب کراچی کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں؟ وہاں پر بلوچ نوجوان جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے تیاریاں پکڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سہیل آفریدی کا استقبال کریں گے، بہت ہی پرجوش والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ بلکہ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام نوجوانوں نے عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سہیل آفریدی کا والہانہ استقبال کریں گے، انہیں ویلکم کہیں گے۔ اور یہاں تک بات نہیں، بلکہ بلوچستان سے کچھ قافلے
ان کی آنے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بلوچستان سے قافلہ کراچی روانہ ہوگا۔ صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کی کراچی میں موجود بلوچوں اور پشتونوں سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھرپور استقبال کرنے کی ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ جو ہے بھرپور استقبال کریں، اور قافلہ جو ہے بلوچستان سے کراچی روانہ ہوگا۔ ناظرین، اب اس قدر زیادہ اگر استقبال ہوگا تو یقیناً پہ وہاں کی حکومت کے لیے مسائل ہوں گے، انہیں یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی۔ اس طرح سے اگر والہانہ استقبال ہوگا، یہی ہیٹ ہے جس کی وجہ سے نظام ڈرتا ہے، حکومتوں کو خوف آتا ہے، چونکہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ثانی اس وقت کم از کم پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ نذیر عامر الیاس رانا کا بھی ایک بیان سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کو سوشل میڈیا سے علیحدہ ہونے کی شرط رکھ دی ہے۔ اگر وہ یہ مان لیتے اور پیچھے ہٹتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، ورنہ عمران خان کا بھی جی ایچ پی حملہ کیس فائنل سٹیجز میں ہے۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر جلاؤ کیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اب عمران خان کو سوچنا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا سیاسی سپیس لیں گے یا دیواروں میں چن دیے جائیں گے، یہ کہنا ہے عامر الیاس رانا کا۔ نظیر، اب اس بیان سے بھی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہے زور لگایا جا رہا ہے۔ اب یہ جتنے بھی بیانات سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں، یہ سارے بیانات بیسیکلی ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک دھمکی ہوتی ہے کہ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے لچک کا مظاہرہ کرے، تحریک جو 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، احتجاج ہونا ہے، وہ تحریک اور جو اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دب جائیں، یہ جو ہیٹ بڑھ رہی ہے۔ نظیر، سیاسی طور پر جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی ہیٹ بڑھ رہی ہے، یعنی جو چیز تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک کی کامیابی ہوتی ہے عوام کے رسپانس سے، اس لیے اس تمام سیاسی پارٹیز دیکھتی ہیں کہ ہیٹ کس قدر زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ عوامی رسپانس کس قدر زیادہ آ رہا ہے۔ اگر عوامی رسپانس زیادہ آ رہا ہو تو پھر یقیناً وہاں پر جو ہے کوشش کی جاتی ہے اس تحریک کو روکا جائے، اس ٹیمپریچر کو کم کیا جائے، اس لیے پھر وہاں پر جو حکمت اپنی اپلائی جاتی ہے کہ مذاکرات کی دعوت دی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے تحریک جو ہے شروع ہونے سے پہلے رک جائے۔ کیونکہ نظیر، تحریک شروع ہو، اگر عوام زیادہ نہ بھی نکلے تو یقیناً سیاسی پارٹیاں متحرک ہو جاتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کو طاقت ملتی ہے، عوام کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کارکنان باہر نکلتے ہیں، اس طرح سیاسی پارٹیاں دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو دبانے کے لیے اس قسم کی آفرز کی جاتی ہیں یا دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، جو کہ اس وقت حکومت کی جانب سے جاری ہیں۔ دونوں طرح کے کام جو ہے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب جو ہے محمود خان اچکزئی کو کسی حد تک متنازع بنانے کے لیے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بیان ہے، یہ خبر دینا ہے اسد اللہ خان کی، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ایاز صادق صاحب کو بلا کر کہا کہ آپ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں لگا رہے، تو ایاز صادق کا جو جواب تھا اسے سن کر نواز شریف صاحب اور غصے میں آئے اور کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں، آپ نے اب کیا ساری باتیں مان کر چلنا ہے۔ نواز شریف نے ایاز صادق کو ہدایت دی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر لگائیں۔ یہ نواز شریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نواز شریف اتنے اچھے ہو گئے ہیں؟ اچھے نہیں، بلکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، کہا جائے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں تاکہ یہ متنازع ہوں، متنازع بنا کر ان کی طاقت کو کم کیا جائے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کا بھی یہی بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی سنسیئرٹی پر مجھے کوئی شک نہیں، میرا ان سے 35-40 سال پرانا تعلق اور دوستی ہے، لیکن ایک بات میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ عمران خان پر اس قدر اعتماد کیوں کر رہے ہیں اور ان کی گارنٹی دینے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ اب خواجہ آصف نے یہ بیان کیوں دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس وقت کچھ پرسنالٹیز کو متنازع بنانا ہے، کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں یہ رائے قائم کرنی ہے کہ یہ پاکستان مسلم نواز کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے تحریک کا بھی خوف ہے۔ محمود خان اچکزئی کے ساتھ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہو جائے تاکہ یہ تحریک روکی جا سکے۔ نظیر، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔